ساتھ ہے نور رحماں عشق رمضان۔ ناظرین، خدمت انسانیت کو، خدمت خلق کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق اور عبادت قرار دیا ہے، اور یہ واحد مذہب ہے جس میں انسانیت کی خدمت کو عبادت کے برابر قرار دیا۔ باقی تمام مذاہب نے ہی اس کو قابل تحسین سمجھا ہے اور ظاہر ہے لوگوں کی مدد کی بات کی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دے دیا، لوگوں کی مدد جو لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں کہوں گی یہاں پر کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نہیں پیدا کیا، کسی کو الگ الگ اوصاف دیے، سب کو الگ الگ کوالٹیز دی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، اور کسی کو کم نوازا، کسی کو زیادہ دیا، پر یہ زیادہ دے کر اس کو بھی ٹیسٹ میں رکھا، اس کا بھی آزمائش ہے، جسے کم دیا اس کی بھی آزمائش ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح سے تقسیم کر کے اور ہم کو یہ ان کے جو ہمارا مال ہے اس میں ان کا کیا حصہ ہے حقداروں کا وہ بتا دیا، تاکہ ہم کو چیک کر سکے، ہم کو آزما سکے، کیونکہ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جانچ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے اسٹوڈنٹس کی فلاحی تنظیم ہے ہوپس کے نام سے، ان کی رضاکار، بلکہ رضاکار کیا کہوں گی میں، دونوں ماشاءاللہ سے MBBS کی اسٹوڈنٹس ہیں، سید سمینہ گوہر صاحبہ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور سیدہ خدیجہ اسد انچارج مارکیٹنگ ٹیم 4th ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ ایک تو ویسے ہی یہ تیاری پکڑ رہی ہیں خدمت خلق کرنے کی، کیونکہ ڈاکٹر بننے والی ہیں انشاءاللہ، کہ فلاحی تنظیم ہوپس نے نادار اور مستحق مریضوں کی اعانت، ادویات اور ٹیسٹ کی سہولیات کی مفت فراہمی کے لیے زکوٰۃ مہم کا آغاز کیا ہے، اور الحمدللہ شریعہ ایڈوائزری سروسز سے منظور شدہ یہ فلاحی تنظیم کراچی میڈیکل اینڈ PCP پاکستان سینٹر فار فلانتھروپی ڈینٹل کالج کے باصلاحیت اور منظم طلبہ کی قائم کردہ ہے۔ وہ زیادہ تر ایک ایج والے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں آتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں، پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس لیول پر بھی لوگوں کو اتنی فکر ہے، یہ راہ خیر کے کاموں میں جس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جی سمینہ، کچھ کہیے گا آپ ہوپس کے حوالے سے؟ بیسکلی ہوپس 1995 میں جو ہے عباسی شہید ہاسپٹل کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جب انہوں نے دیکھا، آپ کو اگر اندازہ ہو عباسی شہید ہاسپٹل کی جو پاپولیشن ہے جی وہ بہت ہی نچلے طبقے سے آتی ہے، ان کے پاس کھانے کے بھی جی لائک میڈیسنس تو دور کی بات، ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، جی تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ٹیسٹ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے 1995 میں سینئرس تھے، انہوں نے اس کے اوپر پہلا اسٹیپ اٹھایا۔ ڈرگ بینک 41 جو کہ ہماری فرسٹ اس کے اندر اسٹیپ تھا، عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر ایک کمرہ ہے جو مفت میں عباسی شہید ہاسپٹل کے تمام پیشنٹس کو دوائیاں فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد جب تھوڑا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ لائک ہم نے یہاں پہ زکوٰۃ ڈیزرونگ پیشنٹس کو تو کیٹر کرنا اسٹارٹ کر دیا، بٹ جو ہماری میجورٹی پاپولیشن ہے وائٹ کالر، جو نہ ہی زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ دے آر ڈیزرونگ، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ جو لیا گیا وہ تھا نو پروفٹ اینڈ نو لاس فارمیسیز، جو کہ سب سے پہلے عباسی شہید ہاسپٹل میں اسٹارٹ کی گئی، پھر اس کے بعد کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، اینڈ دین فائنلی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ بیسکلی اس کا پرپز یہ تھا کہ جو مارکیٹ پرائس سے لے کے جو ہماری فارمیسی کے ریٹس ہیں اس میں اچھا خاصا ڈفرینس آ جاتا ہے، اور 24/7 فیسلٹی ہے، تو عباسی اور تمام جگہوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، فردر نیکسٹ اسٹیپ جو تھا وہ تھا ڈائگنوسٹکس کا، کیونکہ جب آپ میڈیسنس پرووائڈ کر رہے ہو، ڈاکٹرس آپ کے پاس ہیں، میڈیسنس ہیں، لیکن ڈائگنوسس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ فائنلی دین وی اسٹارٹیڈ ہوپس ڈائگنوسٹکس، جو ماشاء اللہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے، اینڈ ان فیوچر ہمارے فردر گولز ہیں جس کے اندر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریڈیولوجیکل سروسز، جو کہ ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ ہوگا ہوپس کی طرف سے، اور ان شاء اللہ عباسی شہید ہاسپٹل کے جو مریض ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا اسٹارٹ کیسے ہوا؟ السلام علیکم. First of all, I'm really thankful to all TV1 management and who gave us this opportunity کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں. تو آپ کے بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس چیز کا موقع دیا. تو بیسکلی اگر میں آپ کو ہوپس کے بارے میں بتاؤں کہ اس سے کس طرح سے اسٹارٹ ہوئی، تو اس سے نا ہماری ایک احساسات فیلنگس جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1995 میں جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا اس کے 3rd ایئر میں ہم لوگ نا کلینکل پریکٹس اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس.
تو جب وہ لوگ عباس شہید ہاسپٹل میں آئے اپنی کلینکل پریکٹس اسٹارٹ کرنے تو انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کری کہ وہاں پہ جو مریض آتے ہیں وہ دوائیں تو دور کی بات اپنے کھانے کے پیسے افورڈ نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں باہر روڈ پہ ہی رہتے ہوتے ہیں اور کسی ایکسیڈنٹ کا سامنا کرتے ہوئے وہاں ان کا ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے یا کسی اور اس کی وجہ سے کوئی اور اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ یوزلی خود اینڈ ٹائم تک نہیں آتے ہاسپٹل میں دکھانے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو مل جائے وہی بہت ہے, خرچہ پھر بعد میں کریں گے اس پہ. تو بہرحال اس کی سوچ یہ تھی کہ اس سال ایک پیشنٹ کی ایک معمولی دوا نہ ملنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی, اور کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہ کسی کا اس میں کیا غلطی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا اس کو ہیلتھ کیئر نہیں ڈیزرو کرتا وہ. تو بس اسی وجہ سے کہ جن پیشنٹس پہ سیکھتے ہوئے ہم لوگ, جن پیشنٹس کی کیس اسٹڈی کرتے ہوئے ہم لوگ ایک کامیاب ڈاکٹر بنتے ہیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے ان کی طرف کہ ان کی بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں میڈیسنس وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں. تو یہی ایک چھوٹے سے کمرہ نمبر 41 سے ہم لوگوں نے شروعات کری اور پھر آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں. اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو کیٹر کریں. جو چند 100 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اب تقریباً 15,000 پیشنٹ پر ایئر ہم لوگ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ویڈیو میں بتایا بھی گیا تھا کہ ہم لوگ ایک دن میں 70,000 سے 1 لاکھ کی ڈرگس ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ عباس شہید آئیں تو کمرہ نمبر 41 کے باہر ایک بہت رش آپ کو دکھے گا, 3 ساڑھے 3 کے قریب جو ہے آپ کو وہاں پہ ایک کافی لوگوں کی لائن ہوتی ہے. یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں مگر عزت سے اپنا ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل. جی سمینہ, آپ میں یہ جیسے میں نے کہا یہی وجہ تھی نا آپ لوگوں کی اٹھ کھڑے ہونے کی, کیونکہ آپ لوگ خود ابھی پڑھائی کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اتنا ٹف ڈاکٹر بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. آئی نو بہت ٹف شیڈیول ہوتا ہوگا آپ کا سب کچھ, اس کے باوجود آپ کے اندر وہ درد مند جذبہ ہے, وہ دل ہے, تو بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ لوگ ابھی سے یہ سارا جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس کار خیر کے لیے, اس نیکی کے لیے. جی جی بالکل. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سیکھنے کی توفیق دے, ان لوگوں کو جن کی میں بات کر رہی ہوں. جی جو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پارٹ آف ہوپس ہیں. مطلب ایز اسٹوڈنٹ رولڈ اپ ان KMTC ایونچولی وہ عباسی شہید ہاسپٹل آئے گا اور وہ ہوپس سے جو ہے وہ منسلک ہو جاتا ہے. جی جیسے آپ کو بتایا ڈرگ نمبر 41 مطلب روم نمبر 41 جو ہمارا ہے بیسکلی وہی پرائم پرپز ہے. تو جب والنٹیئرز آتے ہیں تو وہ انہیں ہم فرسٹ ڈے ہی بتا دیتے ہیں کہ دس از ہوپس, یہ آپ کی ہوپس ہے, تو وہ فرسٹ ڈے سے ہی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے ڈرگ بینک کی ویکلی وہ کھلتا ہے لائک منڈے ٹو سیٹرڈے اس کی ٹائمنگز ہیں, سنڈے آف ہوتا ہے تو ہم انہیں میڈیسنز ڈسپینس کرتے ہیں. اب یہاں پہ جب آتے ہیں تو انہیں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے لائک میڈیسنز, جو ڈائگنوسز ہیں, جو ٹیسٹ ہیں, جو ڈرگز انہیں لینی پڑتی ہیں. لائک انہیں ایک دوائی کے میڈیسنز کے جو نام ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں, اتنی ساری کمپنیز ہیں تو ہمیں وہ یاد بھی کرنے پڑتے ہیں. بٹ جب آپ ریپیٹیولی انہیں دیکھتے ہو فائلس کے اندر, آپ ایک ڈائگنوسس دیکھ رہے ہو کہ دس از ملیریا اور ملیریا پہ یہ ٹریٹمنٹ جا رہی ہے, تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں لائک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دے نو کہ ملیریا کا اگر پیشنٹ ہے تو اسے کیا ٹریٹمنٹ جاری ہوگی. تو اس وجہ سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو. بالکل. ناظرین, ہوپس کے جو ہے نمبرز ہماری اسکرینس پر چل رہے ہیں اور آپ جس طرح ممکن ہو سکے آگے آئیے, ان کی مدد کیجیے. جیسا کہ ان کی اس فاؤنڈیشن کا نام ہے ہوپس, یعنی امید, یہ زندگی کی امید ہے. بیسکلی ہوپس جو ہے وہ ایبریویشن ہے ہیلپ آف پیشنٹ ان ایکسیڈنسی بائی اسٹوڈنٹس. یہ ہوپ امید والی ہوپ, بیسکلی اٹس امید فار آل. ہاں میں سمجھ گئی, وہ لیمین کو تو تم یہ لفظ بول دو نا بیماری میں ہوپس, تو بس ایک تسلی وہیں مل جاتی ہے, امید وہیں مل جاتی ہے. تو یہاں زندگی کی امید ہے, یہاں روشنی کی امید ہے, اسی کے مسافر یہ لوگ ہیں. اور ان سب کو ہماری ضرورت ہے, ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ سب کے اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں ہماری اسکرینس پر, آپ ان کے ساتھ جس طرح سے ہو سکتا ہے, دواؤں کی صورت ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ آگے آ سکتے ہیں. نیکی کرنے کے لیے بڑی بڑی دولتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنا وقت دے رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے. آپ کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہیں, کسی کی پریشانی دور کر رہے ہیں, اس کا غم شیئر کر کے, وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی صدقہ ہے. تو بہت شکریہ آپ کا سمینہ اور خدیجہ, آپ دونوں کا بہت ہی شکریہ کہ آپ لوگ آئے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری یوتھ
دیکھیں یہ خود ایک اتنی بڑی قوت ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیوچر کتنا برائٹ ہے. یہ لوگ جو کل کو ہمارے ابھی بھی ان کو کہیں گے نا مستقبل کے معمار، ابھی یہ تیار ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، ان کی مدد فرمائے، اور آپ سب کو بھی ان کی سپورٹ بننا ہے پوری طرح سے. میں خود آپ جہاں جہاں میری ضرورت ہو، میں رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں تو حاضر ہوں. عالیہ بھابی کو بھی کہتی ہوں کہ مجھے خود ذاتی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے ایسے کاموں میں، کیونکہ یہی چیزیں بخشش کا باعث بن جائیں گی، باقی عمل میں تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. اور یہ زکوٰۃ کیمپین جو ہماری ہوتی ہے نا، اس پہ ہمارا پورا سال سمجھیں اسی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے جو پورے سال کی سروسز ہوتی ہیں ہماری زکوٰۃ کیمپین کے تھرو ہی اس سے جو فنڈز جنریٹ ہوتا ہے اس پہ چل رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو کیونکہ زکوٰۃ ایک امانت ہے تو ہم اس چیز کا بھی ساتھ میں خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی امانت صحیح مستحق تک پہنچائی جائے. اتنی ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، اتنی کلیئرٹی ہر چیز میں بالکل، ہر چیز کی کلیئرٹی صحیح مستحق تک پہنچایا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کو مزید سکسیزفل بنایا جائے اس کیمپین میں، تاکہ ہم لوگ پورے سال آرام سے مریضوں کو ادویات فراہم کر سکیں. ابھی تک ہمارا نا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ صرف ایڈمیٹڈ پیشنٹس کو کیٹر کر پا رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آؤٹ پیشنٹس کو کرتے ہیں مگر بہت لمیٹڈ، کیونکہ فنڈس ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ابھی تک ہم لوگ جہاں پہ پہنچے ہیں وہ آپ سب کی وجہ سے پہنچے ہیں، ہمارے جو سپورٹیو ڈونرز ہیں اور جن نے ہمارا ایک کسی بھی سروسز کے تھرو ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کی وجہ سے یہاں تک کھڑے ہیں، یہاں پہنچے. 27 سال کا سفر طے کیا ہم نے، ساتھ آپ کا بنا رہے گا اسی طرح سے. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ دیں اور ہمیں اتنا آگے جانے میں ہیلپ کریں کہ ہم لوگ صرف عباسی میں ایڈمیٹڈ پیشنٹس نہیں بلکہ باہر سے آنے والے پیشنٹس اور ہر مریض جس کو ہماری ضرورت ہے اس کی ہم اس کو پرووائڈ کر سکیں اور اس کو ہیلپ کر سکیں. بہت شکریہ خدیجہ آپ کا، بہت شکریہ سمینہ. ناظرین ان کی مدد کیجیے، آگے آئیے، اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کیجیے اور دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے.